کے رشتے دار ہی سب تھے. کیا نہیں ہوا؟ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کا پیغام لے کے گئے تو وہاں کے سردار نے منع کر دیا. تھا یہ ہوا کہ ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی. ان کے پورے جسم مبارک لہو لہان ہو گئے. اس کو دیکھ کر کے قدرت الہی جو ہے یہ ہو گئی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے کہ اے رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں طائف کی جو دونوں پہاڑ ہیں ابھی بھی ہے اس کو دونوں کو ملا کے اس قوم کو میں بس نابود کر دیتا ہوں، اس میں پیس جائے. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ بعد میں اسلام قبول کی آنے والی نسلیں میں اسلام قبول کرتا. اور یہ بات صحیح ثابت ہوئی کہ بعد میں وہاں 100% ہم گئے ہیں، وہاں طائف گئے ہیں، دونوں پہاڑ دیکھا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لہو لہان ہو کر کے جس طرح ان کے سائے پہ بیٹھ گئے تھے. سلام اس پر کیجیے جس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد آپ اپنے خون کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہ دیں. اگر یہ گر گیا تو پھر قیامت آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. انہوں نے کیا کیا؟ جب نوجوان ہو گئے تو سارے اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن پر خون کو سمیٹتے گئے تاکہ میرے پاس یہ نہیں. ہم تو اس سے اتنی عمر ہے، ہم تو صبر اور شکر کا یہ انہوں نے دیا. بہرحال معاملہ ابھی جو حالات ہے تو ملک کے تناظر میں ہمارے جو سول سوسائٹی کے جو ہے ایڈوکیٹ ان کو آنا چاہیے. ابھی ان کی ضرورت ہے. اور جہاں تک دیگر باتوں کا معاملہ ہے تو بہت سی باتیں ہیں. لیکن میرا جو پروفیشن اس حساب سے ہم بہت کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں. لیکن میں سب یہاں پر کیا کہتے ہیں آپ کے دانشور طبقہ ہے، میں یہی کہوں گا کہ گل سے لپٹی ہوئی تتلی کو اڑا کر دیکھو، آندھیوں تم نے درختوں کو گرایا ہو. بہرحال اب معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے بھائی ہم لوگ تو متحد ہی ایک اذان پر تو متحد نہیں ہو رہے. مسلک کا اتنا جو یہ ہو گیا ہے تو کہاں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم یہ ہو کیا کہتے ہیں حنفی ہو، اہل حدیث ہو، اور تم جو ہو کیا کہتے ہیں یہ شیعہ ہو بتایا. لیکن ایک تو سازش کے تحت ہم لوگوں کو ہر اس میں بانٹ دیا گیا. میں نے مسلک کی جو یہ خانوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ کیا کہتے ہیں مسلمان اگر ایک ساتھ ہو گیا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس کو روکنے سے نہیں روک سکتی. بڑی سازشیں ہو گئی اسی وقت جب غازی سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے یروشلم کو فتح کیا تو وہ داخل ہو گئے. آپ جان لیجئے کہ اس سے قبل عیسائیوں نے جس طرح مظالم ڈھائے مسلمانوں پر اور ان کی عورتوں پر، ان کے بچوں پر، کہ وہاں کا جو نالا تھا خون سے پورا بھر گیا. لیکن وہ گئے تو باعث رحمت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پہ یہ تھی کہ حضور کبھی جب جاتے تھے تو ظلم کو کبھی انہوں نے نہیں پسند کیا. جب بڑی یہ جیتا انہوں نے ماشاءاللہ صرف اللہ کی مان پر ہم جاتے تھے، کہتے تھے کہ دیکھو ضعیفوں، عورتوں، بچوں اور جو پھنسی لگی ہوئی ہے اس کو کبھی آگ مت لگا. اور لوگ کو یہ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا. جس میں جو عالم ہے یہاں جو ہمارے اس میں ہے ان کو جو ہے معاف کر دو اور ان سے کہو کہ جو ہے جو
मुसलमान हैं, कम से कम 6 को जो है तालीम की कितनी बड़ी अहमियत इस्लाम। मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि अभी आप ये सुना होगा कि माइकल हार्ट ने चंद पुरअसर लोगों का लिस्ट बनाया और उसमें कहा कि जो है सबसे पुरअसर शख्सियत दुनिया की कौन है, वो ईसाई। अभी तो ये हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंडेक्स में पहला नाम लिखा। लोगों के इतराज हुआ कि भाई आप कैसे, तुम ईसाई हो तो ईसाई का क्यों नहीं तुमने ये कि हजरत ईसा नहीं की, कैसे करूंगा मैं? जिस मोहम्मद ने थोड़े से वसाइल में और थोड़े से इसमें दुनिया में पूरे दुनिया में एक इंकलाब ला दिया, एक नया निज़ाम कायम कर दिया, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। सिर्फ उनकी 62 साल की उम्र में उन्होंने जो इंकलाब पैदा किया, उससे मजहबी पेशवा है। 100 बरस दिए, 100 बरस दिए, लेकिन उन्होंने जो निज़ाम कायम कर दिया, आप जानते थे ये निज़ाम ही अभी भी वही कायम है। एक दौर था हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का, जब वो ये खलीफतुल मुस्लिमीन हुए तो जरा नमाज जो जुमा की पढ़ाते थे मस्जिद नबवी में, थोड़ा सा इनको जो है वक्त की पाबंदी नहीं कर पाए, तो हज़रत अबू ज़फ़र गफ़ारी ने उनसे पूछा कि ऐ उमर, क्यों तुम इतना लेट आए, हर के वक्त की पाबंदी नहीं? तो उन्होंने कहा कि हज़रत अबू ज़फ़र गफ़ारी जैसे लोग रहेंगे तो कोई बादशाह अपनी रियाया पर जुल्म नहीं कर सकता। आखिर में उन्होंने जवाब दिया, मेरे कपड़े इतने पोशीदा हो गए थे कि हमारी अहलिया ने उसको धो दिया और उसको जो है ये होने में आपके सूखने में वक्त लग गया, इसीलिए मुझसे थोड़ी ताख़ीर हो गई, मुझे माफ कर। तो ये तो हमको क्या बताया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वही। उनका दौर के बारे में ये कहिए कि एक ईसाई मजहबी पेशवा ने कहा था कि अगर मुसलमानों को एक और मर्द मिल जाता तो पूरी दुनिया पर आज मुसलमानों का कब्जा हो जाता। क्या वजह? यही ना, किस 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर जिसकी हुकूमत है, जिसमें किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी, उसको आप ये समझिए और बताइए लोगों को, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के बारे में कि उन्होंने क्या तालीम दी। हम उस पर अमल पैरा है? बिल्कुल नहीं अमल पैरा। बहुत सी बातें हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है और लोगों को खुलना है। तो आज वो हालात के बाद मुताबिक जो इन्होंने ये किया, बहुत अच्छी बात है। आज इतने लोग जमा हुए और सबों ने महसूस किया कि भाई ये ज़रूरत है कि आज के दौर के साथ किया जाए। तो बहरहाल आप देखिए क्या कहते हैं, मैं ऐसा सैयद अहमद के बारे में बोलता हूँ, कितनी कम जो उनकी ये थी, कितनी बड़ी सोच थी उस जमाने में। हम ही में से चंद लोगों ने मुखालफत की उनकी, लेकिन आज वो अपने मिशन पर लगे रहे और हम लोगों के दरमियान मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो पूरे दुनिया में बढ़ के जो लड़की पढ़ करके पहले हमारे इज्जत की जिंदगी बहुत उसकी उस यूनिवर्सिटी की बड़ी शोहरत है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए और यहाँ तक है। बहरहाल हमको बड़ी खुशी हुई, एक भाई साहब ने कहा कि भाई यहाँ हिंदी क्यों नहीं लिखा है। भाई जुबान को हिंदी मुसलमान मत बनाओ, जुबान को हिंदू मुसलमान नहीं बनाओ। तुम देखोगे आज गोपी चंद नारायण का इंतकाल हो गया, वो उर्दू के सबसे बड़े नगार और सब ये सोचो जगन्नाथ आजाद ये थे, उनको किस तरह से SC ST को किस तरह से अपने मिलाओगे।
ایک دور تھا جب ہم نام تھوڑا سا بھول گئے دھرمیندر پر، انہوں نے کسی کو کہا یہ دیا تھا کہ تم آؤ اپنے حقوق کے لیے وہاں یہ کرو، ریلی کرو دلی میں۔ اب وہ موجود تھے لیکن مشکل سے میرے خیال سے 400-500 لوگ وہاں موجود تھے۔ تو پوچھا لوگوں نے، یہ اخبار نویسیوں نے، کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہاں تک منڈن بنائے گا، آج وہاں ریلی ہو رہی ہے، آپ کے ہاں تو کوئی آدمی ہی نہیں پہنچا ہے۔ تو اسی وقت انہوں نے کہا کہ ارے بھائی، میری جو ذات کے لوگ ہیں وہ وہاں باقی مسجد توڑ رہے ہیں، تو کہاں سے آ گئے؟ تو جہاں تک یہ معاملہ ہے آپ لوگ یہ سمجھیے، ٹھیک ہے SC کے بھی مسائل ہیں، سب کے مسائل ہیں دنیا ہندوستان میں، تو آپ ان سے کہیے ان کی بھی بہت سی تنظیمیں قائم کر رہی ہیں۔ جب یہ الیکشن کا موقع آتا ہے تو ایسی نیریٹو بنا دی جاتی ہے کہ ہندوؤں کو کہا جاتا ہے کہ تم پر بڑی ظلم ہوا، تم پر یہ ہوا، تم تو پہلے ہندو ہو، سارا ووٹ چلا جاتا ہوں۔ اس پر آپ لوگ غور کیجیے، سمجھیے، اور کبھی یہ مایوسی کو دیکھیے۔ آپ نے الحمدللہ سب کچھ کیا، سوسائٹی ہے، ان لوگ کو اور آگے آنا۔ ہم تو بہت سی بات کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ جان لیں کہ جس پروفیشن سے تعلق کر رہا ہوں بہت سی بات کہہ نہیں سکتے ہیں، مجبوری ہے، وقت تو بہت کم ہے، اور کچھ ایک بات اور کہتے ہیں، ہم لوگ کو لکھنے کی عادت ہے۔ ایک دور تھا جب آپ کے علامہ اقبال انگلینڈ میں تھے موجود، تو اس وقت سارے بچے کھیل رہے تھے اپنا، گاڑی میں جاتا ہے آدمی کا بچہ کھیلتا ہے، یہ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیکھا انہوں نے ایک لڑکے کو کہ وہ کتاب پڑھ رہا ہے، تو انہیں بہت تعجب ہوا کہ سب بچے کھیل رہے ہیں، یہ لڑکا کتاب کیوں پڑھ رہا ہے؟ میں جا کے پوچھا تم کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ سب بچے کھیل رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ جو ہے ہماری قوم ابھی بہت پریشان کی حالت میں گزر رہی ہے، ہمیں قوم کو کچھ دینا ہے، اسی لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ جانتے ہیں وہ بچہ کون تھا؟ یہودی بچہ تھا، لیکن آج یہودی جو ہے کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کبھی سیاست میں اپنے آپ کو نہیں پائے، کہیں بھی نہیں دیکھا ہے اس میں، وہ کنگ میکر ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیجیے، ہندوستان میں بھی استعداد میں ہے کہ آپ چاہیے گا کہ ہم، یہ حقیقت ہے کہ ہم پرائم منسٹر بن جائے، ہم یہ ہو جائے، صدر تو بن سکتے ہیں لیکن پرائم منسٹر اور CM بننا بہت مشکل ہے، لیکن کنگ میکر بن گئے۔ ہم نے 2 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ دیکھیں ماحول ایسا بن رہا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ مسلمان کا ووٹ جو پاسنگ کا کام کرتا ہے، ادھر گرا ادھر گیا، نہیں، اب وہ دور ختم ہو گیا۔ اب یہاں بات بھی ہو رہی ہے، کہا گیا ہے 80% بھائی معاملہ ہے جس کو پہلے کہا تھا کہ پروگرام میں بہرحال میں آپ کے بہت وقت کیا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ آخری اسپیکر ہیں پروفیسر برمن جی، ہمارے اسپیکر ایڈوکیٹ پڑھنا ہے، جو اس کو انہوں نے شیڈول کا جو رول ہے اس پر ان کو بولنا ہے، اور بھی جو درجی ہے وہ ہے، تو یہ بہت ہی ہمیں لذیذ ہیں۔ انگریزی میں کہا جاتا ہے ہاٹ کے مارکیٹ میں آیا فوراً ختم ہو گیا، گرما گرم چائے جو سوچتی ہوتا ہے ان کا، کہ ہر آدمی ان کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، یہ دوڑتے رہتے ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ملا ہے۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، اگر یہ ہے تو چلو بات